علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور فائنلی وہ دن آ گیا جس دن کا نوجوان نسل بڑی بے تابی سے انتظار کرتی ہے، اور اس دن کو دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتی بھی ہے اور مناتی بھی ہے۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ محبت اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کبھی نہ ڈالتے۔ اگر محبت بری چیز ہوتی تو میاں بیوی کے درمیان کبھی محبت کا جذبہ پنپ نہیں پاتا، اور اگر محبت بری چیز ہوتی تو خونی رشتوں میں محبت کا وجود ہو ہی نہیں پاتا۔ محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن جس محبت کا اس دن اظہار کیا جاتا ہے، تو محبت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور کسی جگہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں بے وفائی کے ساتھ۔ بے وفائی کس سے؟ بے وفائی ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، آپ کی ضرورتیں پوری کی، ان سے بغیر پوچھے نکلتے ہیں، اور پوچھ کے بھی نکلیں تو عمل تو غلط ہی ہے، محبت کا اظہار غلط ہی ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان تمام نوجوانوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو لڑکی اپنے گھر کو چھوڑ کے آپ سے ملنے آئی ہے، محبت کا اظہار کرنے آئی ہے، کیا یہ آپ کے ساتھ وفا کر سکے گی ساری زندگی؟ میں ان نوجوان لڑکیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو نوجوان لڑکا آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ سے ملنے آیا ہے، کیا یہ آپ کے ساتھ وفا والی زندگی گزار سکے گا، محبت کے ساتھ زندگی گزار سکے گا؟ تو ہرگز نہیں۔ تم اپنے نظریے اپنے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ کیا ہم ویلنٹائنس ڈے کے نام پر ان لوگوں کا کلچر لیں کہ جن کے ہاں کتے تو بیڈ پر سوتے ہیں لیکن ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے؟ سورہ نور کی وہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت بھی یاد کیجئے گا کہ جب عورت کو خاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو خاک سے سر کا تاج اسلام نے بنایا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور وہ حدیث کہ جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں اور محترم نبی علیہ السلام دوڑ لگایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں اور ایک دفعہ جناب رسول اللہ علیہ السلام جیت گئے تھے۔ اور سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم کسی غیر کی اتباع کیوں کریں؟ مسلمان اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ کسی سے کوئی چیز اڈاپٹ کرنا اس صورت میں بنتا ہے جب آپ کے پاس جو چیز ہو، اگر وہ انکمپلیٹ ہو، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کسی سے کوئی چیز اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دین جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، بتایا ہے، ہمارا دین تو مکمل ہے، ہمیں کسی کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں، کسی قوم کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں، جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ اور عثمان آپ کو ابھی حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو قوم جس قوم کی اتباع کرے گی، یعنی غیروں کی اتباع کرے گی، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گئے جو کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو ہمیں اس دن کون بچائے گا؟ اس دن ہمیں کون بچائے گا؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو سن لیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں ہر بات میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اور ابو داؤد کی وہ کرٹیکل حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جس قوم کی ریسمبلنس کو، مشابہت کو اختیار کیا، وہ یوم الدین انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔
मुस्लिम की कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस याद कीजिएगा कि जब जनाब मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता लगी कि बाज़ यहूद और नसारा 10 मुहर्रम का एहतराम करते हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुसलमान 10 के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रख कर यहूद और नसारा की मुखालफत करें। दाढ़ी के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी की वो हदीस भी काबिल गौर है। जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ लेकिन मूँछों को काटा करो, मूँछों को काट कर मुशरिकीन की मुखालफत करो। और आखिर में वो ख़तरनाक हदीस, इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी नामहरम को हाथ लगाना इससे बेहतर यह है कि सर पर लोहे की कील को ठोक दिया जाए। अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है कि हाथ का ज़िना यह है कि किसी गलत चीज़ को हाथ लगाया जाए, जबकि बुराई के लिए चल कर जाना ये पैर का ज़िना है। और आखिर में जाते हुए इतना कहूँगा कि हमारा ये पैगाम पहुँचाने का महज ये मकसद है, कुरान की वो आयत कि यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ, कि तुम में से ऐसी जमात हो कि जो लोगों को नेकी और खैर की तरफ बुलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।